جتنا جتنا ذہنوں میں مقام سید الساجدین بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، مکی المدنی القرشی العربی الہاشمی، طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین، سراجا منیرا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، بلند صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ منافقین ومکثرین من یوم عداوتہم وبغضہم الی یوم الدین، بے شمار۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وَهُوَ قَوْلُ الْحَقِّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، بلند صلوات۔ دعا ہے خلاق عالم سادات کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہا کرو۔ مالکان ذکر فرماتے ہیں جو بندہ مومن فقط ہماری وجہ سے اپنے کسی برادر مومن کی کسی بھی دعا پر بغیر کسی لالچ کے آمین کہتا ہے، اس مومن کی دعا پر کوئی دوسرا آمین نہ بھی کہے، ہم 14 آمین کہتے ہیں۔ دعا فرمائے مالک الملک سادات کو اس محنت کا اجر عظیم اجر کثیر عطا فرمائے۔ دعا فرمائے مالک الملک ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ مالک اس پاک سرزمین کے تمام رہنے والے پاکستانیوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نجات عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری افواج کو سربلندی عطا فرمائے۔ حال ہی میں جو ہماری پاک افواج نے ایک بھاری نقصان اٹھایا ہے، مالک بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں مجھ ناچیز سمیت میرے عزیز میرے شاگرد دیگر سادات و مومنین جو زیارات کی مکمل تیاری میں ہیں، فقط بادشاہ کی طرف سے ایک مہر کے انتظار میں ہیں، دعا فرمائیں مالک مشہد والی خراسان اور غریب کربلا باب الحسین مولا غازی ابوالفضل العباس ہم سب کی مراد پوری فرمائیں اور ہمیں اذن سفر کربلا عطا فرمائیں۔ دعا فرمائیں جتنے بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائیں، بالخصوص میری اہلیہ، میری والدہ، ہمشیرہ، دیگر جتنے بیمار سادات و مومنین کی دعا میرے ذمہ ہے، مالک شفا عطا فرمائیں۔
جتنی دعائیں میرے ذمے ہیں، جتنی آپ کے ذمے ہیں، مالک ہم سب کی سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مالک ہمیں 12ویں آقا کی زیارت بامعرفت نصیب فرمائے، لشکر پاک میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صفی کے ظہور پاک میں تاجیل عطا فرمائے۔ صفی کے ظہور پاک میں تاجیل کے لیے، زیارت بامعرفت کے لیے، لشکر پاک عظیم میں شمولیت کے لیے جیسے جیسے شیعان حیدر قرار درکار ہیں، مالک عقیدے اور عمل کے لحاظ سے ہمیں کم از کم ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی امیدوں اور حاجات کی قبولیت کے لیے، مجلس پاک کی قبولیت کے لیے کوشش کرو مل کے ہم نوا ہو کے بلند تر صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، بآواز بلند بولو، کیونکہ آپ اس قبیلے سے، اس پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں، اس سکول آف تھاٹ سے آپ کا ریلیشن ہے جہاں پہ لاکھوں سے 72 لڑکے جیت جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو 72 کا نوکر سمجھتے ہوئے مل کے بلند آواز سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، یک زبان، وارث قرآن، مومن کی نماز، ناظم نظم کائنات، حلالی کی پہچان، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، حسینیت، یزیدیت، بلندتر صلوات پڑھو۔ گزارش یہ ہے کہ مولا درجات بلند فرمائے۔ ہمارے نوجوان ذاکر تھے آپ کے یہیں اسی بستی کے، ذاکر انیس رضا جھنڈوی شہید، ان کے جنازے پہ میں آیا تھا اور 40ویں پہ بس صرف 10 منٹ کی حاضری۔ بسم اللہ لے اور مولا کی شبیہ ادھر رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو مولا کی شبیوں کی آمد پہ، بلند صلوات پڑھو۔ شبیوں کے استقبال کے لیے ایک صلوات اور بھی بلند آواز سے پڑھو، اللہم بسم اللہ سے۔ ٹھیک ہے بادشاہ، بادشاہ تشریف لے آئے ہیں، ایک صلوات اور پڑھو سارے۔ ایک طویل عرصے کے بعد حاضری، مولا وفا بھائی آپ کی بھی زندگی دراز فرمائے۔ 3 یا 4 سفر کو کربلا کے لیے بھی روانگی کا ارادہ ہے، بس صرف ویزوں کا انتظار ہے۔ تو چونکہ یہ نگری ایسی ہے کہ یہاں پہ میرے سامنے بھی اور مجلس پاک کے علاوہ بھی گرد و نواح میں کافی ساری تعداد ممبر سے لے کر باہر تک سادات کی تشریف فرما ہے۔ تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو جس میرے پاک معصوم کے دن چل رہے ہیں، میں اسی امام کی عزت و عظمت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ٹھیک ہے جی، اب اجازت ہے میں کچھ عرض کروں۔ تو اتنی طویل عرصے کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی انیس شہید کے 40ویں پہ، اور اس کے بعد پھر آج حاضری کا موقع ملا ہے، اور پھر اب جو یہ حاضری ہے اس کے بعد میں نے کربلا سے 2 یا 3 سال کے بعد واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اجازت ہے میں چند کے چند میں نوکری دے لوں، چونکہ علاقہ ایسا ہے کہ اتنے بڑے سریلے بندے کے بعد کھڑے ہو جانا بھی خود کا شملہ ہی ہے۔ بہر صورت اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ حاضری میری ہو گئی۔ میں کچھ عرض کروں جی۔ غیرت الوہیت جب مجسم ہو کر زمین پہ اترے تو اسے سجاد کہتے ہیں۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا۔
قدر وہ کریں گے جو علم رکھتے ہیں، جو پڑھی لکھی شخصیات ہے، کہ میں نے اسی ایک جملے میں آپ کو کتنی پوری تاریخ بند کر کے سنا دی ہے۔ الہی غیرت جب مجسم ہو کر لوگوں کو زمین پہ نظر آنے لگے، اسے زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں۔ 15 جمادی الاول 38 ہجری، مدینے کا شہر، امام حسین کی حویلی، حضرت سیدہ شہر بانو بنت یزجرد کی گود، مولا علی کی شہادت سے 2 سال 4 مہینے 7 دن پہلے، امام حسن کی شہادت سے 12 سال 9 مہینے 14 دن پہلے، نواب کربلا کی شہادت سے 22 سال 7 مہینے 25 دن پہلے سید الساجدین بن کر، زین العابدین بن کر، اپنے وقت کا علی بن کر، اپنے وقت کے محمد کے گھر نازل ہوا ہے۔ مہربانی، بس اتنا کافی ہے، جتنا بولے ہو اتنا اور بولو، جملہ میں مصائب کا پڑھوں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ میرا سید الساجدین مولا ایسا نہیں ہے، چونکہ ایک پڑھے لکھے معزز ترین صاحب عقیدہ روحانی عالم دین کی موجودگی میں میں ایک جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 14 میں سے کوئی ہستی، بلکہ 14 نہیں، 14 کے گھرانے میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں کہ انہیں زمین پہ اترنے کے بعد عزت ملی ہو۔ 14 کے گھرانے کا ہر فرد جب زمین پہ اترا ہے، عزتیں، رفتیں، بلندیاں، فضائل، کمالات، اختیارات، معجزات، ولایت، امامت، عصمت، طہارت اللہ کی برگاہ سے لے کے زمین پہ اترا ہے۔ یہ یہاں پہ آ کے جو عزتیں ملتی ہیں نا، وہ ہم جیسوں کو ملتی ہیں۔ جو ان کا گھرانہ ہے، یہ سب کچھ وہاں سے لے کر آتا ہے۔ توجہ ہے جی میری بات پہ؟ ہاں، یہاں آ کے جسے کچھ ملے اسے امت کہتے ہیں، جو وہاں سے دینے کے لیے زمین پہ اترے اسے آل کہتے ہیں۔ سادات تشریف فرماؤ۔ میں بس 2 جملے پڑھ لیے، 2 مولا کے، اور جملہ مصائب کا میں سادات سے دعا لوں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ میرے مولا سید الساجدین 4 سال کی ظاہری زندگی۔ کتنی زندگی؟ 4 سال۔ کتاب میں نہ ہو میں مجرم، حوالہ نہ دے سکوں، یہاں سے لے کر 12ویں کی کچہری تک، سادات کا، مومنوں کا، ماتمیوں کا مجرم۔ حوالہ بھی دوں، کتاب بھی دکھاؤں، اور سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا بھی ہو، پھر سننے والوں کا حق بنتا ہے، اور کچھ دے نہ دے دعا تو کم از کم ضرور کرے۔ ایک صلوات پڑھو بابا سے بولا۔ 4 سال کی ظاہری زندگی، بادشاہ ہے مسلح پر۔ اچھا، ہمیں نماز کا حکم کب ہے؟ بولو بھائی، بچہ کتنا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ؟ 7 سال۔ اگر 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے پڑھاؤ، 13 سال کا ہو جائے تو روزہ بھی رکھواؤ۔ مرشد ایسی ہی ہے، 7 اور 10 سال میں جو واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو 13 سال میں واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری یار، کائنات کو نماز سکھانے والے، کائنات کو عبادت اور سجدے کے گر بتانے والے، 4 سال کی ظاہری زندگی، میرے مولا ہیں مصلے پر۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ میرے مولا ہیں مصلے پہ، سرکار نے نماز شروع کی، شیطان نے مختلف ہیلوں بہانوں سے امام کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اب وہ شیطان تھا نا، اسے کیا پتا تھا علی کسی بھی دور کا ہو وہ علی ہوتا ہے۔ علی کسی بھی دور کا ہو وہ علی ہوتا ہے۔ وفا بھائی، مرشد پاک آپ جتنے سادات و مومنین تشریف فرمائے، جملہ سننا نوکر کا۔ شیطان نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑے اژدہے کا روپ دھارا، اور عام اژدہا بھی نہیں، 10 سر، ہر سر میں کئی منہ، ہر منہ میں پتہ نہیں کتنے دانت۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
بھئی یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے جی، اس میں کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، یہ سارا سر ہے، یہ ہے منہ، یہ ہیں دانت۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ 10 سر، ہر سر میں کئی منہ، ہر منہ میں کئی دانت۔ اس نے 10 سر اکٹھے کیے، 10 سروں کا ہر منہ اکٹھا کیا، ہر منہ کے سارے دانت اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے امام کے قریب آیا، دائنے پاؤں کے انگوٹھے پہ اس نے بے ادبی کی، عبادت میں فرق ہی کوئی نہیں آیا۔ تسبیح بھی جاری، قیام بھی جاری، رکوع بھی جاری، سجدہ بھی جاری۔ اس نے اپنی پوری شیطانیت کی طاقت سے مرکز ولایت کو ڈرانے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ اب تڑپ کے، گھبرا کے، ہانپتے کانپتے ہوئے اصلی شکل میں آ کے اپنے امام کے قریب، امام ہر جنس کا امام ہے، کوئی مانے تب بھی امام ہے، نہ مانے تب بھی امام ہے۔ شیطان وہ بنا ہی اس وجہ سے ہے نا کہ اس نے حق سے منہ موڑا ہے، کیونکہ یہ تو خطبہ غدیر میں سرکار نے فرمایا کہ ہم ان منافقوں اور مکسروں پر بھی اسی طرح حجت ہیں جو ہماری ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ امام کے قریب اصلی حالت میں کھڑا ہو کے کانپنے لگ گیا۔ اس نے کہا بے شک میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، مردود ہوں، راندہ درگاہ ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی عبادت دیکھی، واللہ ایسا انداز عبادت تو میں نے نبیوں میں بھی نہیں دیکھا۔ ایسا انداز عبادت میں نے نبیوں میں بھی نہیں دیکھا۔ اب شیطان ہاتھ باندھ کے نا مرشد یوں کہنے لگا، کس کو؟ سید الساجدین کو۔ چلو میں لفظ بدلتا ہوں، کس کو؟ اپنے وقت کے علی کو۔ چلو میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر کوشش کرتا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا؟ 14 میں سے 4 علی ہیں جس کا نمبر دوسرا ہے۔ 14 میں سے 4 علی، چاروں میں سے دوسرا علی۔ دوسرے علی کے سامنے شیطان ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، اگر آپ، بھائی تصور جملہ سننا، اگر آپ میری سفارش کریں، میں یہ یقین رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اتنی بات تو شیطان نے بھی مان لی کہ علی کسی بھی دور کا ہو، بخشش کی آخری اپیل ہوتا ہے۔ جب شیطان جیسا مردود بھی مان گیا کہ بخشش کی آخری اپیل کا نام علی ہے، اللہ جانے مقصر کس بھول میں مبتلا ہے۔ علی ولی اللہ۔ بس ایک جملہ، امام نے مصلی چھوڑا، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، بس اسی پہ چھوڑوں گا۔ تبرکن ایک جملہ صرف مصائب کا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ توجہ ہے جی میری بات پہ؟ نہ کھانا، شاہ جی نہ پانی، نہ زادے راہ، توجہ ہے میری بات پہ؟ نہ کھانا، نہ پانی، نہ زادے راہ، نہ سواری۔ امام چل دیے حج پر، نہ جیب میں پیسے لیے، لے سکتے تھے، نہ پانی لیا حالانکہ لے سکتے تھے، نہ کھانا لیا حالانکہ اٹھا سکتے تھے، سواریاں بھی موجود تھیں، کیونکہ سادات کو سواریاں تو بڑی بڑی ملتی ہیں نا، کوئی تیز بھاگنے والی، ٹھیک ہے، جو پہاڑیاں بھی بڑی آسانی سے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سواریاں بھی لیا، کچھ نہیں، چل دی۔ بس چلتے 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 ایک صحرا میں پہنچے، ادھر سے ایک قافلہ آیا، قافلے میں سے ایک بندہ نکلا، اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے، میں مسرتاً بتا نہیں رہا۔ اب سننا، وہ بندہ آگے بڑھا، اس نے آ کے بچہ سمجھ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے آپ پر میرا سلام۔ وہ بندہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس 4 سال کے بچے نے مسکرا کے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم بن ادم،
کیا کہنے آپ کے؟ اے ابراہیم بن ادم میرا بھی سلام۔ ابراہیم بن ادم کہتا میں تو کانپنے لگ گیا، اللہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی نبی ہے، اللہ جانے کون ہے جو مجھے جانتا ہے، میں نے دیکھا ہے پہلی بار، مجھے بھی یہ بچہ جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے میں نے یہ اونچی آواز میں نہیں کہا، میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، ذہن کے اندر یہ بات آئی۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے صرف تجھے نہیں، تیرے باپ کو نہیں، میں تو تیرے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے آپ میرے ذہن پہ چوٹ پڑی، یہ ہستی کون ہے؟ نے کہا جی میرے دادا کو۔ نے کہا صرف تیرے دادا کو نہیں، اس کے بھی دادا کو۔ کہا جی اس کے بھی دادا کو۔ اس وقت ابراہیم بن ادم کہتا ہے بس مجھے موت نہیں آئی اور رہا کچھ نہیں۔ جب اس بچے نے کہا ابراہیم بن ادم تو بیٹھ کے سننے والا بن، میں تجھ سے لے کر آدم تک تیرا پورا شجرہ پڑھتا جاتا ہوں، میں پڑھتا جاؤں گا، وہ قبروں سے اٹھ کے آتے جائیں گے، مجھے سلام بھی کرتے جائیں گے۔ بس آخری جملہ، وہ قبروں سے اٹھ کے آتے جائیں، سلام بھی کرتے جائیں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جی آپ کس قافلے کے ساتھ ہیں، آپ کہیں رستہ تو نہیں بھول گئے؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا نا آپ رستہ نہیں بھول گئے۔ تو بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ابراہیم بن ادم جو خود صراط مستقیم ہو وہ رستے بھولا نہیں کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس ساری بات چھوڑ کے دو باتیں صرف یہاں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو جو یہاں ہوئی ابراہیم بن ادم اور مولا کے درمیان۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے میں نہ سمجھا۔ میں نے کہا جی آپ ہیں کون؟ بچہ مسکرا کے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ابراہیم بن ادم کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ ہے کوئی ایسی عظیم ہستی جو ہر بات دنیاوی کا جواب بھی قرآن کی آیت سے دے رہی، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا۔ اسی بات کے دوران ایک نقاب پوش آیا جس کے ہاتھ میں مہار، اس نے وہ مہار ناکا کی نا جھاڑی کے ساتھ باندھ کے وہ بچے کے قریب آیا۔ اس نے پہلے السلام علیکہ یا حجت اللہ کہہ کے سلام کیا۔ پہلے وہ سلام کرتا ہے، وہ نقاب پوش صرف سلام نہیں کیا، قریب آیا، صرف قریب نہیں آیا، رک گیا، صرف رکا نہیں، پھر جھک گیا، صرف جھکا نہیں دو زانو ہوا، صرف دو زانو نہیں ہوا، ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کے اس نے ایک ہاتھ بچے کے دائیں پاؤں پہ رکھا، ایک ہاتھ بچے کے بائیں پاؤں پہ رکھا اور رکھ کے کہتا ہے قبلہ حکم کریں دسترخوان لگا دوں۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ بچے نے کھانا کیوں نہیں لیا، بچے نے پانی کیوں نہیں لیا، بچے نے زیادہ راہ کیوں نہیں لی، سواری کیوں نہیں لی؟ یہ سارا انتظام تو موجود ہے۔ اب بچے نے ہاتھ دھوئے، میں نے بھی ہاتھ دھوئے۔ میں ذرا سا جھجک محسوس کر رہا تھا کہ بچہ ہے، دسترخوان بزرگ لے کے آیا ہے، میری واقفیت بھی نہیں، میں ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو کیسے؟ بچہ مجھے مسکرا کہتا ہے ابراہیم بن ادم گمان نہ کر، آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، ایسے کھانے روز روز نہیں ملتے۔ ایسے کھانے کیا بات ہے آپ کی؟ دعا کرنا کربلا کا مصور سمجھ کے ہر سید ماتمی میرے حق میں دعا ضرور کرے۔ ایسے کھانے روز روز نہیں ملا کرتے، بس مختصر کر دیا۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھا، میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کھانا زمین کا ہے ہی نہیں، کھانا کسی اور وطن کا ہے۔ بس کھانا کھا کے، آخری جملہ، کھانا کھا کے ہم نے ہاتھ دھوئے، اس نقاب پوش بزرگ نے دسترخوان سمیٹا، ناکا پہ رکھا، مہار کھول کے جانے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ رکھا اس بزرگ کے قدموں پہ، ایک ہاتھ رکھا بچے کے قدموں پہ، اس بزرگ سے کہا مہربانی کر رک، بچے سے کہا اجازت ہے میں اس سے کچھ پوچھوں؟ بچے نے کہا اجازت ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے میں نے اس بزرگ سے پوچھا اسی بچے کی عزت کا واسطہ کہ تو نے بزرگ ہو کے جسے سلام بھی کیا، قدموں پہ ہاتھ بھی رکھا، دسترخوان بھی لگا، بتا یہ بچہ کون ہے، تو کون ہے؟ بزرگ نقاب الٹ کے مسکرا کے کہتا ہے رہتے بھی قریب ہو، معرفت بھی نہیں ہے۔
भी नहीं। उन्होंने कहा बता तो सही आप कौन है, ये बच्चा कौन है? इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही। बुजुर्ग मुस्कुरा के कहता है मैं अल्लाह का नबी खिजर हूं, ये हुसैन का बेटा सज्जाद है। तो जिनकी खिदमत आके अंबिया करें उन्हें मेरे मजहब में इमाम कहते हैं। बस फजाइल इतना काफी। पढ़ने वाले भी तशरीफ ले आए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मुझे 30 साल हो गए हैं आपकी जद पाक का तज़किरा करते हुए, सादात के दरवाजे पे सजदा अकीदत करते हुए 30 साल हो गए मुझे। मैं 30 साल में सैयद, मोमिन, मातमी किसी भी मजमून का हुक्म करें, मैं आप सादात की जूतियों का सदका कभी घबराया ही नहीं। मैं तामील करता हूं, लेकिन 30 साल में जब भी कोई बंदा मुझे कहता है ना चौथे इमाम की शहादत सुना, परेशान नहीं होता, घबराता नहीं, सोचता जरूर हूं। हर शहीद एक बार शहीद हुआ है, वो एक शहादत तो एक बार पढ़ी जाएगी। इस मौला की शहादत मैं कैसे पढ़ूं जो कदम कदम पे शहीद हुआ है। मरहबा मरहबा। बस एक जुमला पढ़ना है मैंने। चौथे मौला का जनाजा पड़ा हुआ है, सरकार वफा का आलम है। कितना जख्मी था ये मेरा इमाम। अच्छा अगर आप सैयद इजाजत दें बादशाह, जुमला आंखों से न पढ़ो, आपसे लेकर 12वीं सरकार तक मैं हर सैयद का मुजरिम। अगर आंखों से पढ़ो, हर सैयद मुझे और कुछ दे न दे, मेहरबानी करे दुआ जरूर दे। कितना नफीस है ये मेरा इमाम। ये जुमला तो वफा भाई हर बंदा पढ़ता है ना कि सरकार सैयद साजिदीन मौला अली अकबर, ये इतने नफीस शहजादे थे, कलम पकड़ते थे ना खत लिखने के लिए, दोनों उंगलियों के दरमियान इधर छाले बने हुए होते थे। सुना है जो नफासत मैंने पढ़ी है, इमाम हसन अपने दौर में सरकार कासिम के लिए, इमाम हुसैन अपने दौर में सरकार सैयद साजिदीन के लिए कभी खद्दर का लिबास नहीं बनवाते थे। और जो सैयद बैठे हो माफ कर देना, दिल पे चोट लगे नौकर समझ के, करबला का मुसाफिर समझ के, अपना मेहमान समझ के मुझे माफ कर देना। यमन से ना सज्जाद के चलने के लिए रेशमी कालीन, पहनने के लिए रेशमी कुर्ते मंगवाते थे। किसी ने इमाम हुसैन से अपने दौर में, हसन अमीर सरकार से अपने दौर में सवाल किया, सरकार आपके घराने का पसंदीदा लिबास तो खद्दर है, मगर कासिम और सज्जाद के लिए आप हमेशा यमन से रेशमी कुर्ते मंगवाते हैं, क्या वजह है आप कासिम और सज्जाद को खद्दर का लिबास क्यों नहीं पहनाते? गिलाफे मिंबर में मेरा हाथ है, खुद न पढ़ो तो मुजरिम हूं मिंबर वालों का, आपका भी। इमाम ने रोक के फरमाया तुम्हें क्या पता मेरा कासिम और सज्जाद कितने नफीस है। अगर मैं कासिम और सज्जाद को खद्दर का लिबास पहनाऊंगा, इनके पूरे बदन पे छाले बन जाएंगे और ये इतने नफीस है। चकुमरान वाला एक मर्तबा हाथ बांध के जनाजे वाले मौला की तरफ एक मर्तबा तसव्वुरात में अपने आप को मदीने ले जाओ, मौला हसन से पूछो, करबला ले जाओ, मौला हुसैन से पूछो, मौला जो ये ज़ाते इतने नफीस है, जो खद्दर के धागे की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, एक ने घोड़े के सुम कैसे बर्दाश्त किए, दूसरे ने शिमर का ताजियाना। सामईन मोहतरम तशरीफ रखे। अब आपके सामने अनीस और ज़ाकिरीन, नफीस और ज़ाकिरीन, बहुत अच्छा पढ़ने वाले शहंशाह ज़िक्र मसाइब सैयद जाफर रज़ा काज़मी ऑफ इस्लामाबाद, वो आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। सैयदजादे की आमद करें, इनकी हौसला अफजाई करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
حیدری اے مہربانی کرو جڑے پیچھے بیٹھے ہونا اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ اے مجلس کا ماحول بن جائے اگے آ جاؤ مہربانی فرماؤ پیچھے اٹھ کے اگے آ جاؤ اے سارے اگے آ جاؤ اٹھ کے ماسٹر جی سارے اگے آ جاؤ میں ممبر دے رہے ہیں شاہ صاحب اگے آ جاؤ مہربانی اگے آ جاؤ ملک صاحب اگے آ جاؤ نعرہ حیدری